گیری ریجوے کا نام امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسے سائے کی طرح لیا جاتا ہے جو برسوں تک خاموشی سے پھیلتا رہا، اور جب حقیقت سامنے آئی تو پورا معاشرہ لرز اٹھا۔ یہ کیس صرف قتلوں کی تعداد کی وجہ سے خوفناک نہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ برائی ہمیشہ شور نہیں مچاتی، کبھی کبھی وہ خاموش رہ کر عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتی ہے اور اسی خاموشی میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یہی سب کچھ اس نے کیا جسے آج ہم گیری ریجوے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 18 فروری 1949 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ بظاہر وہ ایک عام سا بچہ تھا، مگر اس کے گھر کا ماحول اس کی شخصیت کو اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ اس کی ماں غیر معمولی حد تک سخت، کنٹرول کرنے والی اور صفائی کے معاملے میں جنونی تھی۔ وہ ہر چیز میں گندگی تلاش کرتی اور اکثر گیری کو گناہ، ناپاکی اور شرمندگی کا احساس دلاتی رہتی۔ بچپن میں یہی رویہ اس کے ذہن میں عورتوں کے خلاف نفرت اور غصے کی بنیاد بن گیا۔ اس کے علاوہ اسکول میں بھی گیری ایک الگ تھلگ بچہ تھا۔ وہ نہ پڑھائی میں اچھا تھا، نہ کھیلوں میں، اور نہ ہی سماجی طور پر مضبوط۔ اس کے بولنے میں بھی کمزوری تھی، جس کی وجہ سے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ خاموش رہتا، خود میں گم رہتا اور اندر ہی اندر شدید احساس کمتری میں بڑا ہوتا رہا۔ اس احساس نے اسے یہ سکھایا کہ طاقت صرف اپنے سے کمتر کو دبانے اور اس پر قابو پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی سوچ بعد میں اس کی زندگی کی سب سے خطرناک بنیاد بنی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی اس کے خیالات مزید بگڑنے لگے۔ وہ بظاہر نارمل دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر پرتشدد خیالات پیدا ہو رہے تھے جن کا کسی کو بھی اندازہ تک نہیں تھا۔ بالغ ہونے کے بعد گیری ریجوے نے ایک عام امریکی شہری کی طرح زندگی گزارنا شروع کی۔ اس نے نوکری کی، فیکٹری میں کام کیا۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک سادہ اور محنتی انسان تھا۔ وہ باقاعدگی سے چرچ جاتا، مذہبی باتیں کرتا اور خود کو ایک نیک انسان ظاہر کرتا تھا۔ اس کا یہی دوہرا چہرہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ جو شخص اتوار کو چرچ میں دعائیں کرتا تھا، وہی شخص ہفتے کے باقی دنوں میں معصوم جانیں لے رہا تھا۔ 1980 کی دہائی کے شروع میں امریکہ کی اسٹیٹ واشنگٹن میں ایک خاموش خوف جنم لینے لگا۔ نوجوان لڑکیاں، خاص طور پر وہ جو سڑکوں پر کام کرتی تھیں یا گھروں سے بھاگ کر آئی تھیں، ایک ایک کر غائب ہونے لگیں۔ شروع میں ان گمشدگیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ لڑکیاں معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر جب گرین ریور کے کنارے اور جنگلات سے لاشیں ملنے لگیں، تب جا کر اندازہ ہوا کہ کوئی درندہ کھلے عام شکار کر رہا ہے۔ لاشوں کی حالت دیکھ کر پولیس بھی کانپ اٹھی۔ زیادہ تر لڑکیوں کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ کچھ لاشوں پر تشدد کے نشانات تھے اور کچھ کو ایسے پھینکا گیا تھا جیسے وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی بے جان شے کی ہوں۔ یہ واضح تھا کہ قاتل نہ صرف بے رحم ہے بلکہ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ کسی کے پاس اس کے خلاف کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، اور نہ ہی کوئی ایسا چہرہ جس پر شک کیا جا سکے۔ گیری ریجوے کا طریقہ نہایت سادہ مگر جان لیوا تھا۔ وہ گاڑی میں گھومتا، نرم لہجے میں بات کرتا، خود کو مددگار اور محفوظ انسان ظاہر کرتا۔ وہ کبھی پیسوں کا لالچ دیتا، کبھی ہمدردی دکھاتا اور کبھی خود کو تنہا ظاہر کرتا۔ لڑکیاں جو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھیں، وہ اس کی باتوں میں آ جاتیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتیں، وہ انہیں ویران جگہوں پر لے جاتا۔ وہاں اس کا اصل چہرہ ان لڑکیوں کے سامنے آتا اور یوں چند ہی منٹوں میں ایک زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ 1984 تک قتلوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پولیس نے گرین ریور ٹاسک فورس قائم کی۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی اور بڑی تحقیقات میں سے ایک تھی۔ ہزاروں لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی، لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر قاتل پھر بھی آزاد رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گیری ریجوے خود کئی بار پولیس کے نظروں میں آیا۔ اس سے سوالات کیے گئے، پولی گرافک ٹیسٹ لیا گیا، مگر وہ ہر بار پرسکون رہا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی خاموشی اور سادگی ہی اس کی ڈھال تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اس دوران متاثرہ خاندان امید اور مایوسی کے درمیان پھنسے رہے۔ کئی ماں باپ مرتے دم تک یہ نہ جان سکے کہ ان کی بیٹیاں کہاں چلی گئیں۔ اب یہ کیس صرف قتلوں کا نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی کی علامت بن چکا تھا۔ آخرکار 2001 میں جدید ڈی این اے ٹیکنالوجی نے وہ کام کر دکھایا جو سالوں میں نہ ہو سکا۔ پرانے شواہد کو دوبارہ جانچا گیا اور ایک معمولی سا ڈی این اے نمونہ فیصلہ کن ثابت ہوا اور گیری ریجوے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو پورا امریکہ حیران رہ گیا۔ لوگ یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ ایک عام سا فیکٹری ورکر، ایک خاموش آدمی، دراصل امریکہ کا سب سے بڑا سیریل کلر تھا۔ اس کے بعد اس پر کیس چلا اور عدالت میں اس نے 49 قتلوں کا اعتراف کیا، مگر ماہرین کا ماننا تھا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
کچھ اندازوں کے مطابق یہ تعداد 70 سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے کئی لاشوں کی جگہیں بھی بتائیں تاکہ سزائے موت سے بچ سکے، مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی افسوس۔ وہ جذبات سے خالی نظر آتا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی اہم بات ہی نہ ہو۔ آخر کار عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی، جس میں کسی قسم کی رہائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ گیری ریجوے کا کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خطرہ ہمیشہ چیختا نہیں، کبھی وہ مسکرا کر ہمارے درمیان رہتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے عام نظر آنے والا انسان سب سے بڑا درندہ ثابت ہوتا ہے۔